حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نولنی کی جیل میں موت، عالمی رہنماؤں کا رد عمل۔ امریکی امن دستے کوسووو کی حفاظت کے لیے پوری طرح مسلح اور تربیت یافتہ ہیں امریکی کمانڈر۔ جرمن چانسلر اور یوکرین کے صدر کے جرمن دارالحکومت میں ایک تقریب میں سیکیورٹی معاہدے پر دستخط۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ روس کے حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نولنی کی روسی جیل میں اچانک موت پر دنیا بھر کے رہنماؤں نے دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وہ 19 سال قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے اسے ایک سانحہ قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ نولنی کی موت یہ ظاہر کرتی ہے کہ صدر پوٹن کا بنایا ہوا نظام کمزور اور گل سڑ چکا ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نولنی کی غیر منصفانہ قید میں موت سے ششدر ہیں۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس، سویڈن، ہالینڈ، بیلجیم، لٹویا، چیک ریپبلک، یورپی یونین کے رہنماؤں اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل سبھی نے نولنی کی موت پر دکھ کے اظہار کے ساتھ ساتھ پوٹن پر تنقید کی ہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کو نولنی کی موت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے اور کمیٹی نے نولنی کی موت کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ٹیکساس آرمی نیشنل گارڈ کے امریکی فوجیوں کے کمانڈر کرنل راس واکر کا کہنا ہے کہ کوسووو میں امریکی امن دستے پوری طرح مسلح اور تربیت یافتہ ہیں اور ملک کے نسلی طور پر منقسم شمال میں تشدد کو روکنے کے لیے تیار ہیں، جہاں اکثر مسلح جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی دوران حال ہی میں ایک پولیس اہلکار کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ گزشتہ ستمبر میں تشدد کے بعد نیٹو نے مزید 1000 فوجیوں کے ساتھ اپنی موجودگی کو تقویت دی ہے۔ 570 سے زیادہ امریکی فوجی نیٹو کی زیر قیادت مشن کے تحت خدمات انجام دے رہے ہیں، جس میں مجموعی طور پر 4500 فوجی تعینات ہیں۔ دنیا بھر سے فوجی افسران اور سفارتکار جمعے کو میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس کے لیے جمع ہیں۔ اس کانفرنس میں اسرائیل اور یوکرین کی جنگوں کے ساتھ ساتھ اس خوف کا بھی غلبہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے امریکی عزم پر قائم رہ سکے گا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز، امریکی نائب صدر کاملا ہیرس اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کانفرنس کے شرکاء میں سر فہرست ہیں۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ اور فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد شتیا کی بھی شرکت متوقع ہے۔ کانفرنس جمعے کو شروع ہو رہی ہے اور اتوار تک جاری رہے گی۔ جرمن چانسلر اولاف شولز اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعے کے روز جرمن دارالحکومت میں ایک تقریب میں سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جرمن وزارت دفاع نے کہا کہ جرمنی اور یوکرین کے درمیان طے پانے والے سیکیورٹی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر برلن نے 1.13 بلین یورو مالیت کا مزید فوجی امدادی پیکج بھی تیار کیا ہے۔ نیٹو کے دفاعی سربراہان نے جمعرات کو برسلز میں ملاقات کی، جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ روسی حملے کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کو کیسے برقرار رکھا جائے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے جمعرات کو کہا کہ اتحادیوں کو اپنی دفاعی پیداوار میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یوکرین کو اسلحہ، رسد اور گولہ بارود کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کو اجتماعی سزا دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ Rafah is at the core of the entire humanitarian aid operation. ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کے لیے مودی حکومت کی متنازع اسکیم الیکٹورل بانڈز کو غیر قانونی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد بھارت میں یہ بحث تیز ہو گئی ہے کہ اس فیصلے کا سیاسی جماعتوں بالخصوص حکمران بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس کی انتخابی مہم پر کیا اثر پڑے گا۔ پارلیمانی انتخابات مارچ سے مئی کے درمیان ہونے والے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بی جے پی کے لیے ایک دھچکا ہے اور اس کی انتخابی مہم اس سے متاثر ہوگی، جبکہ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلے کا اس کی انتخابی مہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔